اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. میدان قیامت کی تفصیلات آپ کی خدمت میں بیان ہو رہی تھیں، اور ابھی آگے جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھے گی میدان حشر کی کچھ مزید تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی. قیامت کے سلسلے میں ایک بحث علماء میں ہوتی ہے عقائد کے ذیل میں کہ قیامت جسمانی ہوگی یا جسمانی اور روحانی دونوں ہوں گی، جس کو معاد جسمانی کہا جاتا ہے. یعنی یا فقط یا تو روحانی ہوگی یا روحانی اور جسمانی دونوں ہوں گی. بہرحال اس میں جو حق نظریہ ہے اور جو سارے مجتہدین نے اس میں ایک ہی بات کہی ہے کہ روح کو اسی بدن اصلی میں رکھ کر ہی اس سے حساب و کتاب کیا جائے گا. یعنی معاد جسمانی ہوگی اور روحانی بھی ہوگی. آیت اللہ عبداللہ شبر نے اپنی کتاب حق الیقین میں سب سے قوی ترین نظریہ اسی کو قرار دیا ہے، اور بہت ساری احادیث اور بہت ساری آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں، اور خود عقل بھی اس کی تائید کرتی ہے. کئی دلیلیں اس کی دی جاتی ہیں. بس ہم تھوڑی سی کیونکہ تھوڑے سے اس انداز کی بھی گفتگو اس میں آ جائے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بہت سارے قیامت کی جو تفصیلات ہیں ان میں علماء میں کیا مباحث ہیں، تو اس کے اندر سے ایک بحث یہ بھی ہے. دیکھیے پہلی دلیل تو اس کی یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال نیک و بد کیے جاتے ہیں ان کا تعلق دونوں سے ہوتا ہے، جسم سے بھی ہوتا ہے اور روح سے بھی ہوتا ہے، کیونکہ ان دونوں کی یکجائی کے بغیر کوئی عمل انجام نہیں دیا جا سکتا. تو انصاف کا بھی پھر تقاضا یہی ہوگا کہ قیامت میں بھی جزا و سزا انہی دونوں کو دی جائے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب ان کا حشر و نشر بھی ان دونوں کا ہی ہو. تو اس لحاظ سے اس کو معاد جسمانی اور روحانی دونوں ہی کہا جاتا ہے. ایک تو دلیل یہ ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ دیکھیے جو حقیقتاً جو حشر ہوگا وہ انسانی کا ہوگا نا، ابھی جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اور انسان جسم اور روح دونوں سے عبارت ہوتا ہے، نہ کہ فقط روح سے. دونوں ہی اکٹھے دنیا میں آئے، لہٰذا معاد میں بھی دونوں ہی اکٹھے ہوں گے. یہ دوسری دلیل ہے، کیونکہ انسان کا حشر و نشر ہونا ہے تو اس لحاظ سے انسان دونوں ہی سے عبارت ہے، جسم اور روح سے. دونوں دنیا میں اکٹھے آئے ہیں تو قیامت میں بھی اکٹھے ہوں گے. تیسری بات علماء نے کہی کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں مخالفین کے نہیں روح فقط آئے گی، تو یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا پروردگار اس سے عاجز ہے کہ اس جسم کو اٹھا نہ سکے؟ بلکہ یہ تو اور زیادہ آسان ہے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، جو قرآن کی آیت بھی ہے کہ دوبارہ زندہ کرنا تو زیادہ آسان ہے. بلکہ یہ اعتراض تو کافر کا کیا کرتے تھے. ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش بھول گیا وہ. قَالَ وَمَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کافر اس زمانے میں یہی تو کہا کرتے تھے نا کہ آخر خدا ان بوسیدہ ہڈیوں کو کس طرح سے زندہ کرے گا. قَالَ يُحْيِي الَّذِي أَنشَأَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دو کہ وہی ان کو زندہ کرے گا جس نے اس سے پہلے ان کو خلق کیا تھا. تو بہرحال اچھا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر جسم بھی وہی آیا تو یہ تو اعادہ معدوم ہے، جو کہ محال ہوتا ہے. یعنی کس طریقے سے وہ جسم وہی جو اس دنیا کے اندر تھا، جو ختم ہو گیا، غائب ہو گیا،
بالکل ہر چیز اس کی الگ الگ ہوگی، آخر وہ کیسے آئے گا؟ یہ تو اعادہ معدوم ہے جو کہ محال ہوتا ہے۔ تو علماء اس کا یہی جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ بالکل فنا ہو جانا، کہ کوئی اجزاء میں سے کوئی چیز بھی باقی نہ رہے، اور دوسرا ہے اجزاء ترکیبیہ کا متفرق ہو جانا، یعنی اجزاء ترکیبیہ تھے بس متفرق ہو گئے، لا آف کنزرویشن آف میٹر اور اس طرح سے بہت سے کیمسٹری میں بھی بہت سارے نظریات ہیں، یعنی اجزاء معدوم محض نہیں ہو رہے، فقط متفرق ہو رہے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ بالکل غائب ہو جائیں۔ مثلا پانی میں چلا گیا، مٹی میں چلی گئی، جس طریقے سے اگر آپ درخت کو کاٹ کے ریزہ بھی کر دیں تب بھی وہ معدوم محض نہیں ہو جاتا، رہتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ متفرق اجزاء بھی قیامت کے دن جمع ہوں گے، ان کو پروردگار جمع کرے گا۔ اچھا، بہت سارے بوجھ بجھکڑ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو دوسرا جسم اٹھایا جا رہا ہے یہ وہ پرانا والا جسم نہیں ہے، یہ کوئی اور جسم ہے کہ جو اٹھایا گیا ہے، تو آخر اس پرانے والے جسم کے اوپر تو عذاب ہونا چاہیے تھا جس نے وہ فعل انجام دیے تھے، یہ تو اب کوئی نیا جسم ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اعادہ جسم کے ساتھ اعادہ زمان و مکان بھی لازم ہے، یعنی وہ زمانہ بھی پلٹا کے لائیے جس میں اس نے گناہ کیا تھا، اور کیونکہ یہ محال ہے لہٰذا معاد روحانی ہوگی، جسمانی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، شیخ الرئیس بو علی سینا کے ایک شاگرد اسی طرح کے ایک بوجھ بجھکڑ تھے، بار بار اسی پہ مصر ہو رہے تھے ان سے کہ اس بات کا مجھے جواب دیجئے کہ وہ تو زمانے میں اس نے کیا تھا، وہ جسم تو نہیں ہے اس کا۔ تو شیخ الرئیس بو علی سینا نے کہا کہ تمہارے اس سوال کا جواب دینا بھی تمہاری دلیل سے مجھ پر لازم نہیں ہے، کیونکہ تم وہ نہیں ہو جس نے وہ سوال کیا تھا، اب زمانہ آگے گزر گیا، اب تم کچھ اور ہو، اور میں بھی وہ نہیں ہوں کہ جس نے وہ سوال سنا تھا، تو مجھ پہ تمہارے سوال کا جواب دینا بھی لازم نہیں۔ بالکل مبہوت سا ہو کے رہ گیا واقعی یہ ایک جواب سن کر۔ تو بہرحال اب آپ خود بھی دیکھیں جو ہمارے مختلف سائنسدان ہوتے ہیں وہ بھی بہت ساری چیزیں کر لیتے ہیں، مثلا ہائیڈروجن اور آکسیجن کو جمع کر کے پانی بنا لیتے ہیں، اور بعض اوقات پانی کو بھی اس انداز سے متفرق کر کے وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن دوبارہ اس میں تبدیل کر سکتے ہیں، انہیں الگ الگ بھی کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک عام دیہاتی عورت ہوتی ہے، دودھ جمانے کے بعد بلو کر اس سے گھی کو علیحدہ کر لیتی، تو یہ تو بالکل ایک عام سی چیز ہے کہ پروردگار عالم کے لیے کون سی مشکل چیز ہے کہ وہ اجزاء متفرقہ کو جمع نہ کر سکے۔ تو بہرحال اچھا، اس حد تک یہ جو جسم ہے اس کی بھی دیکھیے بڑی جب بھی امپورٹنس ہے کہ بڑی تاکید اس بات کی ہے، جو ہم نے دفن کے جو مستحبات آپ کو یاد ہوگا کہ پڑھے تھے، اس میں بھی تھا کہ ان کے جسم کو مرنے کے بعد مستحب ہے کہ مقامات مقدسہ لے جایا جائے، اور اس کی بڑی تاکید بھی ہے، اور علماء میں بڑے علمی قسم کے لطیفے بھی۔ علامہ مجلسی اپنے استاد کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور دسترخوان لگا ہوا تھا، مرغی ان کے استاد کے سامنے رکھی ہوئی تھی وہ ڈش، انہوں نے اپنے استاد سے کہا کہ آپ کے ان کے استاد نے علامہ مجلسی کے سامنے سے مرغی کی ڈش اٹھائی، علامہ مجلسی نے کہا آپ کے فتوے میں تو مردوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا جائز نہیں، تو ان کے استاد بھی انہی کے استاد تھے مجلسی کے، کہنے لگے ہاں لیکن مقامات مقدسہ کی طرف بالکل اس بات کی اجازت ہے کہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ جب بھی ہمارے ایک اور عالم گزرے ہیں شیخ جعفر آل کشف الغطا، بڑا مشہور اور ایک نابغہ شخصیت گزری ہے، ان کا فتویٰ یہ تھا کہ مقامات مقدسہ میں جسم کو منتقل کیا جائے، اور اگر منتقل کرنا ممکن نہ ہو پورا جسم منتقل کرنا، ان کا ایک یونیک فتویٰ تھا جو اور کسی مجتہد کا تو نہیں، کہا جسم کا کوئی حصہ خواہ ایک چھوٹی سی انگلی کیوں نہ ہو وہ کاٹی جائے، اور اس کے بعد اس انگلی کو مقامات مقدسہ میں دفن کیا جائے۔ شیخ جعفر علی کشف الغطا کا فتویٰ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ آخرت کے ضرر دور کرنے کا معاملہ زیادہ سنگین ہے بنسبت اس دنیاوی ضرر کے۔ دیکھیے اس دنیاوی ضرر میں کیا ہوگا، بہت ہوا تو ایک حتق حرمت ہوگی میت کی، لیکن آخرت کی تکلیفوں سے وہ نجات پانے کے لیے بہرحال ضروری ہے کہ دنیاوی نقصان کر لیا جائے اور آخرت میں اس کو عذابوں سے بچا لیا جائے، یعنی دنیاوی نقصان کر کے آخرت
کو اگر بچا لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال کشف الغطا ان کی کتاب بھی ہے, یعنی احکامات شریعت کے چہرے پر گویا پردے اور حجاب پڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کو کشف کیا ہے. ان کتاب کا نام ہی ان کا یہ ہے. تو اتنی اہمیت تھی اس بات کی, حتیٰ کہ جو واقعہ ملتا بھی ہمیں شیخ نصیر الدین طوسی کی جب انتقال کا جب وقت آیا تھا تو اس وقت بھی شیخ نصیر الدین طوسی نے, حالت احتضار تھی, جان کنی کا عالم تھا, نزع کی کیفیت تھی. اچھا اس وقت دیکھیے اس سے بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ اس وقت تمام لوگ بھی آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے انہی کے سامنے کہ شیخ نصیر الدین طوسی کے انتقال کے بعد ان کے جسم کو, اچھا یہ کاظمین میں تھے, یہ کاظمین میں تھے, تو اس سے بھی افضل جگہ نجف ہے, وہاں ان کے جسم کو منتقل کر دیا جائے. اچھا شیخ نصیر الدین طوسی زندہ ہیں, سن رہے ہیں حالت احتضار میں, حالت احتضار میں اس وقت بھی, یعنی ایسا نہیں کہ لوگ کہیں کہ بھائی حالت احتضار میں ان کے کان میں آواز چلی جائے گی کہ ان کے مرنے کی, ہم دفن کرنے کی باتیں کر رہے ہیں تو بڑی بدشگونی کسی بات جو کہ ہمارے ہاں ایک عام طور پہ سمجھی جاتی ہے. نہیں, لوگ ڈسکس کر رہے تھے, کیونکہ بہرحال موت و زندگی کا معاملہ اس انداز کا نہیں اس طرح سے ہم نے ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے سیکھ لیا, ایک جگہ سے دوسری جگہ اور بہتر جگہ منتقل ہونا. نصیر الدین طوسی خود بھی سن رہے تھے, کہنے لگے کہ نہیں, مجھے حیا آتی ہے اس بات سے کہ میں جوار پر نور امام موسیٰ کاظم کو چھوڑوں اور کسی دور جگہ پر چاہے وہ افضل ہی کیوں نہ ہو دفن کیا جاؤں. مجھے شرم آتی ہے اس بات سے, مجھے اسی جگہ امام موسیٰ کاظم کے جوار ہی میں دفن کیا جائے. اللہم صلی علی محمد. تو بہرحال ہر وقت انسان اپنی آخرت کو مد نظر رکھے, دنیا کو جس اعتبار سے اپنی زندگیوں پر حاوی کیا ہوا ہے یہ نہ کرے. اچھا یہ جو یاد قیامت ہے یہ اس حد تک آئمہ کی زندگیوں میں بھی چیز ملتی ہے. بس تھوڑی سی ہم ایک تمہیدی گفتگو کرتے ہیں, اس کے بعد پھر اپنے موضوع کے اوپر آ جائیں گے کہ خود ہمارے دوسرے امام حسن علیہ السلام کے لیے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جس وقت امام حسن علیہ السلام جس وقت قیامت کو یاد کرتے تھے تو اس کو یاد کر کے اتنا روتے تھے کہ روتے روتے ہچکیاں بن جاتی تھیں امام حسن کی, بے ہوش ہو جاتے تھے, اور ہوش میں آتے تھے تو پروردگار سے جنت کا سوال کرتے تھے اور دوزخ سے پناہ مانگا کرتے تھے. لوگ ان سے کہتے تھے کہ مولا آپ نے تو 20 حج یا 22 حج پیدل کیے ہیں اور آپ نے تو 3 مرتبہ پورا گھر بمائے جوتوں کے راہ خدا میں صدقہ کر دیا ہے. امام حسن کی سیرت میں ملتا ہے کہ پورا گھر حتیٰ کہ اپنے پاؤں کے جوتے تک دے دیے تھے, اور 3 دفعہ ان کی زندگی میں ایسا پیش آیا, اور پھر آپ اتنا گریہ کرتے. تو امام فرماتے تھے انما ابکی لخصلتین, میں 2 وجوہات کی بنا پر اس طریقے سے رو رہا ہوں. لحول المطلع, ایک تو قیامت کی وحشت, اس کی وجہ سے میں بہت روتا ہوں. وفراق الاحبہ, دوستوں اور عزیزوں کی جدائی کا خیال کر کے. تو بہرحال ائمہ کی سیرت میں بھی قیامت کے دن کو یاد کر کے رونا, اور خود ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام بیس یا 22 خود چوتھے امام نے بھی حج کی, 20 یا 22, اور امام نے ایک ہی اونٹنی کے اوپر یہ 20 یا 22 حج کی. اور اس امام کی شہادت کے بعد پھر وہ واقعہ جو ملتا ہے کہ اس اونٹنی نے باقاعدہ قبر امام سے سر کو ٹکرا کے جان دے دی تھی, یعنی اتنی محبت کرنے لگی تھی اونٹنی کہ 20 یا 22 حج امام نے اسی ایک اونٹنی پہ انجام دی. اور کبھی بھی لوگوں نے نہیں دیکھا کہ امام نے ایک دفعہ بھی اس پر تعزیانہ مارا ہو, بلکہ کبھی اس اونٹنی کو تیز بھی چلاتے تھے تو ہوا میں صرف کوڑے کو لہراتے تھے جس سے اونٹنی تیز چلنے لگتی تھی, لیکن کوڑا کبھی مارتے نہیں تھے. لوگوں نے پوچھا بھی کہ مولا آپ کبھی اس کو تیز چلانے کے لیے کوڑا کیوں نہیں مارتے؟ تو امام فرماتے تھے اگر قیامت کا مجھ کو خوف نہ ہوتا تو میں یقیناً اس کو تعزیانہ مارتا.
تو بہرحال ہمیشہ موت اور قیامت کو یاد کرتے، اور سورہ الحمد میں جب امام مالک یوم الدین پر پہنچتے تھے تو اس کی اتنی مرتبہ تکرار کرتے تھے، اتنی مرتبہ تکرار کرتے تھے کہ لگتا تھا کہ اب جان نکلی اور اب جان نکلی، صرف اس ایک آیت کو، قیامت کو یاد کر کے۔ اور چھٹے امام کے متعلق ملتا ہے کہ جب وہ سورہ الحمد پڑھتے تھے اور مالک یوم الدین پر آتے تھے تو بے شمار مرتبہ لوگ گن نہیں پاتے تھے، اتنی دفعہ امام مالک یوم الدین کی تکرار کیا کرتے تھے۔ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، قیامت کو اس انداز سے یاد کرنا، یہ ایک فقہی مسئلہ ایک الگ ہے۔ بہرحال ذکر کی نیت سے کیا جا سکتا ہے ایسا، لیکن ایسے جز سمجھ کے یا اس انداز سے کرنا اس کی اجازت نہیں ملے گی۔ یعنی ذکر کے طور پر وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ نماز میں ذکر کرنے کی اجازت یا بہت سے سجدے کے مسائل آپ پڑھتے ہیں کہ کیا سجدے کے اندر ذکر کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، یعنی جتنا جو آپ ذکر کر رہی ہیں عام طور پر، بلکہ سجدے میں کوئی اور دعا کرنا، ہم نے تو قنوت کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ کوئی اور، بلکہ سجدے تک کے اندر اپنی زبان کے اندر واجب ذکر پڑھنے کے بعد کوئی بھی دعا کرنا، یہ بھی اکثر علماء نے اس کو جائز قرار دیا۔ خیر وہ ایک اپنی جگہ پہ اس کی ایک تفصیل ہے فقہی مسائل کے لحاظ سے۔ اب تو ماشاءاللہ آپ نمازوں کے مسائل پڑھ رہی ہیں، اس کے اندر مولانا سے بھی پوچھیے گا۔ تو یہاں تک ملتا ہے کہ بہرحال چھٹے امام، جس وقت روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ مولا دسترخوان پر، گرمیوں کا زمانہ تھا، دسترخوان پر گرم گرم کھانا لگایا گیا، امام نے روٹی توڑی اور اس کے بعد گرم سالن کے اندر جیسی بھگوئی، بہت گرم تھا سالن، ایک دم سے امام کا ہاتھ جل گیا اور امام نے ہاتھ کو باہر نکال لیا سالن سے، اور اس کے بعد فوراً قیامت کی گرمی کو یاد کر کے رونے لگے اور بار بار کہتے تھے نستجیر باللہ من النار، اعوذ باللہ من النار، آتش جہنم سے ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں، نار جہنم سے ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور اتنی تکرار کی اس بات کی، یہاں تک کہ کھانا ٹھنڈا ہو گیا، اور امام نے فرمایا کہ وہ جسم جو معمولی سے گرم کھانے کی حدت کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ آخر قیامت میں پروردگار کے آگ کے عذاب کو کیسے برداشت کرے گا۔ حارث ابن سراقہ ایک صحابی تھا پیغمبر کا۔ ایک دفعہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہ یا رسول اللہ، میں پروردگار عالم کو یاد کرتا ہوں، شب بیداری کرتا ہوں، نماز و روزہ اور مناجات سے میں شدید محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں پروردگار سے، یہاں تک کہ اب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ روز حساب آ گیا اور میں دوزخیوں کی پکار تک کو سننے لگا ہوں۔ بعض اوقات دیکھیں اس حد تک انسان روحانیت کے اندر غرق ہو جاتا ہے، جیسے کہ ابھی آگے چل کر آئے گا بھی، کہ کتنے ہی علماء ایسے ہیں جنہوں نے قیامت کا پورا منظر شروع سے آخر تک اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آیت اللہ مرشی نجفی نے لکھا ہے، یعنی ان کی جو وصیت نامہ بھی چھپا اس میں بھی ان کے متعلق یہ بات ہے کہ انہوں نے 30 سال کی عمر میں پورا قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ تو بہت سے علماء اس طرح سے ہیں۔ تو بہرحال جو ضبط نفس کی اس کیفیت کے اوپر جاتا ہے اور ایک عارفانہ کمال کو حاصل کرتا ہے، اس کے سامنے ایسی چیزوں کا واضح ہو جانا کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا ہوں اپنے آنکھوں سے روز حساب کو، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں دوزخیوں کی پکار کو سن رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے کہا ذالک رجل امتحن قلبہ بالایمان، حارثہ وہ مرد ہے کہ جس کے دل کا پروردگار نے امتحان لے لیا ہے۔ اے حارثہ، اب جبکہ تم اس حقیقت سے آگاہ ہو چکے ہو، اب اپنی حفاظت کرو، اب اس آگاہی کی تم حفاظت کرو۔ اس وقت حارثہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب مجھ کو دعا دیں کہ پروردگار عالم مجھے شہادت کی موت کو نصیب کرے۔ پیغمبر اسلام نے دعا دی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد جنگ احد واقع ہوئی جس میں حارثہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت پر پیغمبر اسلام نے ایک جملہ کہا تھا، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ اس وقت جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں۔ جی، اس نسبت کی حفاظت کرو، ایسا نہ ہو کہ بعض اوقات نور ایمان
ہاتھ سے نکل بھی جاتا ہے، جو آپ نے جو سوء خاتمہ کے اسباب میں ہم نے ان اسباب کا بھی ذکر کیا تھا کہ انسان کو جب ایسی کیفیات حاصل ہو جاتی ہیں اور ایسا نہ ہو کہ بعد میں غرور کرنے لگے اپنی عبادت پر. شیطان کی مثال سامنے ہے کہ کتنے اعلیٰ ترین مقام پر گیا اور اس کے بعد پھر اسفل سافلین میں چلا گیا، حفاظت نہیں کر سکا. اور کتنے سارے اور لوگوں کی مثال اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی جس وقت سوء خاتمہ کے اسباب بیان کیے تھے کہ انسان اس کے بعد حفاظت کرنی ہوتی ہے آخرت تک. بہت سی جو عشرہ مبشرہ والی جو احادیث ہیں پیغمبر اسلام نے جو جنت کی بشارت، اس پہ بہت سے علماء نے جو اعتراضات کیے ان میں سے ایک یہ بھی. اچھا خیر، اب یہاں تک اس بات کا ملتا ہے کہ بہرحال اس نے تو اس کیفیات پا گیا تھا وہ شخص، اور قیامت کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا تھا. سلمان فارسی کے متعلق بھی یہ بات ملتی ہے کہ سلمان ہر وقت قیامت کو اور خوف آخرت ان کے پیش نظر ہوتا تھا. ایک دفعہ روایت میں ملتا ہے کہ ان کے گھر میں آگ لگ گئی تھی سلمان کے، اور کیا کیا کہ فقط گھر کے اندر گئے، قرآن اور تلوار نکالی اور باہر آ گئے، اور ایک جملہ کہا جو ہم سب لوگوں کے لیے بڑا اہم ہے: کم سامان والے اس طرح سے قیامت میں نجات پائیں گے. بس قرآن اور تلوار اٹھائی اور باہر آ گئے. کم سامان والے. مدائن میں جب گورنر بنا کر گئے تھے اور لوگ استقبال کے لیے آئے تھے تو لوگوں نے باقاعدہ جو زمانے کا گورنر ہاؤس ہوتا تھا وہاں ان کو لے کر گئے، لیکن اس گورنر ہاؤس میں ٹھہرنے سے مدائن میں سلمان فارسی نے انکار کر دیا. کہا کہ نہیں، میں جو ہے اس جگہ پہ ٹھہرنے کو تیار نہیں ہوں. پھر بازار میں کسی جگہ پہ ایک کمرہ انہوں نے کرائے کے اوپر لیا تھا، ایک کمرہ کرائے پر لیا تھا. اور ایک دفعہ اور بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ دریائے دجلہ میں جب بہت زیادہ طغیانی آ گئی تھی اور بہت زیادہ پانی علاقوں کے اندر اور دکانوں کے اندر بھر گیا تھا اور سلمان کے اپنے کمرے کے اندر بھی بے انتہا پانی آ گیا تھا، تو اس وقت بھی سلمان نے صرف اپنے پینے کا ایک پیالہ، اپنا ایک عصا، ایک چیزیں صرف ہاتھ میں اٹھائیں اور یہی جملہ کہتے ہوئے باہر آ گئے کہ اس طرح سے کم سامان والے آخرت کے میدان میں نجات پائیں گے. یعنی مقصد ان کے کہنے کا یہ تھا سلمان کا کہ انسان ہر دفعہ اگر خوف آخرت اور قیامت کو یاد رکھے تو دنیاوی اتنی زیادہ جھمیلوں کے اندر گرفتار نہیں ہوگا اور لا تعداد دنیاوی چیزوں کو جمع کرنے میں نہیں رہے گا. یعنی ہم بعض اوقات ایسا حب دنیا کے اندر گرفتار ہوتے ہیں گویا اب ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں اور اب ہمیشہ ہم کو یہاں پر رہنا ہے. اور پھر اس کے بعد بھی سلمان نے بڑے نکلتے ہوئے لوگوں سے کافی اس طرح کے جملے کہے تھے کہ اپنی ہر وقت اپنی آخرت کو اور قیامت کو یاد رکھو. اب تمہارے پاس جو وقت بچا ہے تم اس سے کس انداز سے راضی ہو؟ اب تو بہت کم وقت تمہارے پاس بچا ہے، اب زیادہ آخرت کے لیے کام کرو. خیر، وہ جو شعر بھی ہے نا کسی کا کہ ہم غافلان دہر کو اتنا ہوا نہ ہوش، تھا کون میزبان کہاں مہمان رہے. یعنی ہمیں واقعی کچھ پتہ ہی نہیں کہ میزبان ہمارا کون ہے، کہاں مہمان رہے. ہم غافلان دہر، ہم کو کوئی ہوش ہی نہیں کہ ہم کہاں کس منزل کی طرف ہم جا رہے ہیں، کتنا عمر عزیز کا حصہ ہم اپنا ضائع کر چکے ہیں اور جو تھوڑا بہت باقی ماندہ بچا ہے اس کو کس انداز سے ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں. تو بہرحال امیر مینائی کا غالباً یہ شعر ہے تو انہوں نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا. اچھا، اب آ جائیے اس سے کہ ہم قبروں سے نکلنے کی کیفیت کو قیامت میں بیان کر رہے تھے. اچھا، پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا یہ والی حدیث مولا کائنات سے مروی ہے، پیغمبر اسلام سے مروی نہیں. مولا کائنات نے باقاعدہ سواری رسول پر بیٹھ کر جنگ جمل سے واپسی پر یہ جملے ارشاد فرمائے کہ کیا میں تمہیں اطلاع نہ دوں کہ وہ میدان حشر جانے والے قبروں سے نکل کر بہترین افراد کون ہوں گے. پھر امام نے فرمایا کہ وہ اولاد عبد المطلب میں سے 7 افراد ہوں گے. اب ہم قبروں سے نکل کر میدان قیامت جانے والی تفصیلات بیان کر رہے ہیں تو اس میں یہ بات آ رہی. مولا نے فرمایا پہلی شخصیت تو بہترین شخصیات میں پیغمبر اسلام کی ہے جو تمام مخلوقات سے اعلیٰ ہیں.
یہ سب سے پہلی شخصیت پیغمبر اسلام کی. دوسری شخصیت مولا نے فرمایا کہ ہر امت میں اس نبی کا جو وصی ہوتا ہے وہ سب سے افضل ہے، اور میں وصی پیغمبر تمام اوصیاء سے افضل ہوں، دوسری شخصیت میری ہوگی. تیسری شخصیت اوصیاء کے بعد شہداء کی ہوگی، شہداء کی. اور افضل ترین جو شخصیات ہیں شہداء میں وہ میرے چچا حمزہ اور میرے بھائی جعفر طیار ہیں. یعنی شہداء میں یہ دو افراد تیسرے اور چوتھے نمبر پہ. پانچویں اور چھٹی شخصیات جو ہوں گی وہ میرے دو بیٹے حسن اور حسین ہوں گے، جو قیامت میں بہترین شخصیات میں شمار ہوتے ہیں. درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد. اور ساتویں شخصیت میرا بیٹا مہدی ہوگا، جو قیامت میں اعلیٰ ترین جو کہ قیامت میں اعلیٰ ترین مقامات کے اوپر فائز ہوگا. اچھا، پھر ایک حدیث ہے جو کہ پیغمبر اسلام سے بھی ہے کہ قیامت میں 4 سوار بہترین شان و شوکت والے آئیں گے جو سواریوں پر سوار ہوں گے. دیکھیے ابھی ایک گروپ پورا ہم بیان کریں گے جو میدان قیامت میں کچھ لوگ پیدل ہوں گے، کچھ لوگ سواریوں پر ہوں گے، اور کچھ لوگوں کو تو اس قسم کی سواری ہوگی جس طرح کوئی ہنڈولا ہوتا ہے، اس میں بٹھا کر اڑتے ہوئے تیز رفتاری سے پل صراط کو پار کرایا جائے گا. اس کی بھی ایک تفصیل آئے گی. تو پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 4 شان و شوکت والے افراد کون سے ہوں گے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ پہلا تو میں ہوں گا جو براق پر سوار ہوں گا، دوسرے حضرت صالح ہوں گے جو اپنی اسی اونٹنی کے اوپر سوار ہوں گے جس کے پاؤں کاٹے گئے تھے اور جس کو پھر مارا گیا تھا. حضرت صالح اسی اونٹنی کے اوپر اسی پر سوار ہو کر آئیں گے. تیسرے میرے چچا حمزہ ہیں، اور چوتھے علی ہوں گے جو کہ ایک جنتی اونٹ پر سوار ہوں گے. ان کے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا، ایک پرچم ہوگا جس کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہوگا، اور علی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے. اہل محشر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اہل محشر جب علی کو دیکھیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ کوئی مقرب فرشتہ ہے، یا کوئی اولو العزم پیغمبر ہے، یا وہ فرشتہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو اور عرش کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے. تو پروردگار کی طرف سے عرش سے ایک ندا آئے گی کہ اے انسانوں، نہ تو یہ اولو العزم پیغمبر ہے، نہ یہ کوئی مقرب فرشتہ ہے، اور نہ یہ وہ فرشتہ ہے کہ جس نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، بلکہ یہ اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا، پھر یہ بھی ہے، 5ویں امام سے بھی یہ روایت ہے کہ بہت سارے جو متقی افراد ہوں گے وہ بہترین سواریوں کے اوپر سوار ہو کر آئیں گے. بہت سے روایات کے اندر یہ بات پتہ چلتی ہے. اور فرشتے بہت ہی خوبصورت اونٹنیوں کو لے کر ان کے استقبال کے لیے قبروں سے باہر کھڑے ہوئے ہوں گے. اچھا، وہ اونٹ بھی جو جنتی جو سواریاں ہوں گی وہ خود بھی جنتی لباس اور زیورات سے مزین ہوں گی. اچھا، یہ آگے پیچھے اور دائیں بائیں یہ سب چل رہے ہوں گے، اور اسی طریقے سے ہزار فرشتے عزت افزائی کے لیے موجود ہوں گے اس مومن کے لیے، اور اس کو میدان حشر کی طرف قبر سے اٹھا کر لایا جا رہا ہوگا. اور اس طرح سے لایا جائے گا، روایت میں جس طرح سے روز زفاف دلہن کو بنا سنوار کے اور سجا کے شوہر کے گھر کی طرف لایا جاتا ہے، اس طرح سے مومن کو لایا جائے گا. اس کے بعد یہ لوگ چلنا شروع ہوں گے اپنی قبروں سے میدان حشر کی طرف. رستے میں جنت ہی کے قریب ایک جنت کا ایک درخت ہوگا جس کے سائے میں یہ تھوڑی دیر کے لیے توقف کریں گے، سارے مومنین توقف کریں گے.
اور وہ جنت کا درخت اتنا بڑا ہوگا کہ صرف اس کے ایک پتے کے سائے میں ہزار ہزار لوگ آرام کر سکیں گے، ہزار ہزار لوگ، یہ سب رستے میں ہو رہا ہوگا اس وقت۔ اچھا، اسی درخت کے دائیں طرف ایک چشمہ ہوگا، بے انتہا ٹھنڈا اور شیریں پانی۔ یہ لوگ اس جگہ پہ توقف کرتے ہوئے، میدان حشر کی طرف جاتے ہوئے اس پانی کو پئیں گے اور ان کے دل کی تمام کدورتیں اس پانی کو پینے کے بعد زائل ہو جائیں گی۔ پھر اس دائیں طرف تو اس درخت کے یہ چشمہ تھا، یہ فاؤنٹین، اور بائیں طرف ایک اور چشمہ ہوگا جس چشمے کا نام ہے عین الحیات۔ عین الحیات، اس سے یہ سب لوگ غسل کریں گے اور اس کو غسل کو انجام دینے کے بعد پھر ان کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پا جائیں گے۔ اچھا، باقاعدہ تفسیر برہان میں پوری اس کی منظر کشی کی گئی ہے کہ میدان حشر میں آسمان اور زمین کی تمام مخلوق جمع ہو جائے گی، آسمان و زمین کی تمام مخلوق ساری کی ساری حاضر ہو جائے گی اور فرشتے اس پورے میدان حشر کا محاصرہ کر لیں گے اور کوئی شخص بھی اس سے نکل نہیں سکے گا، کوئی شخص اس سے نکل نہیں سکے گا۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت لوگوں کو میدان حشر لائے جاتے وقت تین قسم کے لوگ ہوں گے۔ کچھ لوگ تو پیدل لائے جائیں گے کھینچتے ہوئے، ان کو باقاعدہ ہکاتے ہوئے لے کر آیا جائے گا میدان قیامت پیدل۔ کچھ لوگ سواریوں پر ہوں گے اور کچھ لوگوں کو میدان حشر سر کے بل لایا جائے گا، سر کے بل۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، سر کے بل کوئی انسان کس طرح سے چل سکتا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا جو اس کو پاؤں کے اوپر چلانے پر قادر ہے کہ وہ اس بات پر قادر نہیں کسی کو سر کے بل چلا دے، پروردگار عالم کی قدرت ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے جملہ کہ بھائی بہت سے افراد دیکھیں جس نے کبھی جس کے دماغ میں صرف یہی ہو کہ انسان اپنے ہاتھوں پاؤں کے بل چل سکتا ہے، وہ سانپ کو دیکھ کے بتائے نہ اس کے ہاتھ ہیں نہ پاؤں، کس طرح سے پیٹ کے بل تیزی کے ساتھ چلتا ہوا جاتا ہے۔ تو پروردگار کی قدرت کاملہ سے کوئی بعید نہیں۔ ایک دفعہ پیغمبر اسلام گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ شہزادی کونین کچھ افسردہ اور غمگین ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگی بابا، میں جب سبب پوچھا پیغمبر نے اس اداسی کا تو کہا کہ بابا میں میدان قیامت لائے جانے کی کیفیت کو سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ کس طرح سے لوگ عریاں وہاں پر میدان قیامت میں لائے جائیں گے، جس کی ہم ایک تفصیل پہلے بتا چکے۔ میں اس دن کی سختی کو یاد کر کے پریشان ہو رہی تھی۔ پیغمبر نے کہا بیٹی وہ دن تو واقعی بڑا سخت ہوگا، لیکن خدا اس دن اسرافیل کو 3 لباس دے کر بھیجے گا اور 70,000 حوریں تمہارے پاس آئیں گی جو کہ تم سے ملاقات کر کے بہت خوش ہوں گی، اور تم حوروں کے ساتھ 70,000 حوروں کے ساتھ اور فرشتوں بے شمار فرشتوں کے ساتھ قبر سے باہر آؤ گی۔ دیکھیں شہزادی کے بھی قبر سے باہر آنے کی کیفیت پیغمبر بیان کر رہے ہیں، اور تم جنت کی طرف میدان حشر کی طرف رواں دواں ہوں گی۔ راستے میں حضرت مریم 70,000 حوروں کے ساتھ تمہارا استقبال کرے گی۔ حضرت مریم شہزادی کا 70,000 حوروں کے ساتھ استقبال کریں گی، تمہیں سلام کریں گی اور تمہارے ساتھ ہو جائیں گی۔ کچھ آگے چلو گی تو تمہاری ماں خدیجہ طاہرہ 70,000 حوروں کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وعلی 70,000 فرشتوں کے ساتھ تمہارے استقبال کے لیے آگے بڑھیں گی۔ ان فرشتوں کے ہاتھوں میں پرچم ہوں گے جن پر اللہ اکبر لکھا ہوا ہوگا۔ استقبال کے لیے آگے بڑھیں گی اور تمہارے ساتھ ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد حضرت حوا اور حضرت آسیہ یہ 70,000 حوروں کے ساتھ تم سے ملاقات کریں گی، یہاں تک کہ تم سب لوگ میدان حشر جا پہنچو گے۔ دیکھیں پیغمبر خود ساری کیفیات بیان کر رہے ہیں۔ اس وقت ندائے پروردگار آئے گی، اے اہل محشر، اے اہل محشر، اپنی آنکھوں کو بند کر لو کہ محمد کی بیٹی گزرنا چاہتی ہیں، ان کو گزرنے دو۔
اس وقت تمام اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے شہزادی کے احترام میں. فقط 2 شخصیات ہوں گی جو شہزادی کو اس وقت دیکھ سکیں گی. ایک تو مولا کائنات کی شخصیت ہوگی اور دوسری روایت میں حضرت ابراہیم نبی خدا کی شخصیت ہوگی. یہ 2 افراد. حضرت حوا اور خدیجہ تمہارے آگے آگے ہوں گی اور تمہارے لیے نور کا ایک ممبر میدان قیامت میں لگایا جائے گا. اس وقت جبریل آ کر تم سے پوچھیں گے کہ شہزادی آپ کی کوئی حاجت ہو تو آپ بتائیے. اس وقت تم ظالموں سے اہل بیت پر ظلم کا اپنا حق طلب کرو گی. بہرحال روایت میں اور بھی تفصیلات ہیں، وہ ابھی آگے چل کر آ رہی ہیں. روایت میں کہ اس کے بعد ان کو واصل جہنم کیا جائے گا ظالموں کو، اور پھر جبرائیل دوبارہ کوئی اور حاجت پوچھیں گے. پھر وہ شہزادی کہیں گی کہ پروردگار میرے شیعوں، میرے بیٹے کے شیعوں اور میرے شیعوں کے شیعوں کی مدد فرما اس میدان حشر میں. دیکھیے اس میں ہے کہ میرے شیعوں، میرے بیٹے کے شیعوں اور میرے شیعوں کے شیعوں کی مدد فرما. اس وقت پروردگار کی طرف سے آواز آئے گی، ندا آئے گی کہ میں نے ان سب کو بخش دیا. اللہم صلی علی محمد. پھر شہزادی سے کہا جائے گا اب آپ جنت تشریف لے جائیں. تو شہزادی کہیں گی کہ جب تک میں یہ نہ جان لوں کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تب تک میں میدان حشر سے نہیں جاؤں گی. پروردگار کی طرف سے ندا آئے گی کہ فاطمہ وسط میدان قیامت میں نگاہ کرو. اس وقت شہزادی دیکھیں گی کہ امام حسین بغیر سر کے میدان حشر میں کھڑے ہوئے ہیں. اس وقت شہزادی غمناک ایک چیخ ماریں گی، روایت میں ہے، اور بے انتہا گریہ کرنا شروع کریں گے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میں بھی اس وقت دردناک آواز میں گریہ کروں گا اور فرشتے میرے گریہ اور فریاد سن کر فرشتے بھی رو پڑیں گے. اس وقت خداوند عالم کو جلال آ جائے گا. یہ دیکھیے سب میدان حشر کی کیفیات. اس وقت پروردگار ہب ہب نامی ایک آگ ہے، ہب ہب، جو ایک خاص قسم کی آگ ہے جس کو 1000 سال تک پروردگار نے جلایا تھا اور وہ جلنے کے بعد وہ آگ سیاہ پڑ گئی تھی. اس آگ کے اندر کوئی خوشی داخل نہ ہوئی ہوگی اور اس آگ سے کوئی غم اور مصیبت باہر نہ نکلی ہوگی، اور حکم ہوگا اس آگ کو کہ قاتلان حسین اور حاملان قرآن، یعنی وہ قاتل حسین چاہے وہ قرآن کا کوئی حافظ ہی کیوں نہ ہو، اس کو لایا جائے. جہنم کی وہ آگ لپک کے اس کو شکنجوں میں جکڑ کے ان لوگوں کو لائے گی، اور وہ لوگ اس آگ کی خصوصیت ہے کہ جب وہ لوگ اس آگ کے اندر جاتے ہوئے روئیں گے تو آگ میں سے بھی ایسی آواز نکلے گی رونے کی. جس وقت وہ غرائیں گے تو وہ ہب ہب نامی آگ بھی غرائے گی. اس کے بعد پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ قیامت میں فاطمہ کو نور کے گنبد کے اندر لایا جائے گا. امام حسین اپنے سر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے اس گنبد کے اندر داخل ہوں گے. انہیں دیکھ کر فاطمہ شدید گریہ کریں گی اور پورے اہل محشر، تمام مقرب فرشتے، تمام انبیاء و مرسلین سب بلک بلک کر رونے لگیں گے. اس وقت پروردگار عالم بطور تمثیل امام حسین کی شکل کے ایک شخص کو خلق کرے گا جو قاتلان حسین سے جنگ کرے گا. خدا ان تمام قاتلوں کو اور ان کے امام کے قتل میں جو شریک افراد تھے ان سب کو اس تمثیل کے ذریعے قتل کیا جائے گا. پھر اس کے بعد ان تمام لوگوں کو قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور امیر المومنین اپنے ہاتھوں سے ان افراد کو دوبارہ قتل کریں گے. قتل کرنے کے بعد انہیں پھر زندہ کیا جائے گا اور امام حسن اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کریں گے. پھر اس کے بعد انہیں پھر زندہ کیا جائے گا اور امام حسین اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کریں گے اور واصل جہنم کریں گے. اور اس کے بعد روایت میں یہاں تک ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہمارے ذریت میں سے کوئی شخص ایسا نہیں بچے گا کہ جو انہیں موت کی نیند نہ سلائے. ہمارے کلیجے اس وقت ٹھنڈے ہوں گے جب ہم اپنے ہاتھوں سے ان قاتلان امام حسین سے انتقام لیں گے. پھر اس کے بعد روایت میں ہے کہ خدا کے غیظ سے پردہ اٹھے گا، لوگ اپنے تمام غم و حزن کو بھول جائیں گے. اور یہاں تک ملتا ہے روایت میں کہ چھٹے امام یہ فرماتے ہیں
کہ اللہ ہمارے شیعوں پر رحم کرے. خدا کی قسم ہمارے شیعہ حقیقی مومن ہیں، اور خدا کی قسم اس مصیبت کے طولانی مصیبت میں، غم و حزن میں شیعہ ہمارے ساتھ شریک رہے. 1400 سال سے شیعہ اسی انداز سے غم و حزن مناتے رہے ہیں، اپنے آنسوؤں کو بہاتے رہے اور امام کے ساتھ شریک رہے. امام نے ان کے لیے دعا کی. اچھا، ایک دفعہ چھٹے امام موجود تھے، تو چھٹے امام کی بارگاہ میں ایک دفعہ ایسی قاتلانہ امام حسین کا تذکرہ نکل آیا. کسی شخص نے کہا صحابیوں میں سے کہ مولا ہماری بڑی خواہش ہے کہ امام حسین کے قاتلوں سے اسی دنیا کے اندر پروردگار عالم انتقام لے. امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کأنک تستقل لہ عذاب اللہ، کیا تو خدا کے عذاب کو، آخرت کے عذاب کو کم سمجھتا ہے؟ وہ عذاب تو زیادہ سخت اور شدید ہوگا اس دنیا میں، کیا ان کو عذاب دیا جا سکتا ہے جو قیامت میں پروردگار دے گا. اور پانچویں امام کی حدیث بھی ہے جس میں جو انہوں نے پیغمبر اسلام سے نقل کی کہ جہنم کی ایک جگہ ایسی ہے جہاں سوائے امام حسین کے قاتلوں کے اور نبی خدا حضرت یحییٰ کے قاتلوں کے علاوہ کوئی بھی وہاں پر نہیں جائے. مخصوص ہے ان قاتلوں کے لیے وہ جگہ. اچھا، اس وقت مولا فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ جب فاطمہ کے سامنے امام حسین اپنے خون آلود سر کو لے کر آئیں گے تو بی بی جو ہیں وہ نالہ و فریاد کریں گے اور کہیں گی اے میرے لخت جگر وَيَا ثَمَرَةَ فَوَادَهُ، اے میرے میوہ دل. اور یہ کہتے ہوئے اس حد تک گریہ کریں گی کہ ان کے گریے سے فرشتے تک بے ہوش ہو جائیں گے. اہل قیامت ندا دیں گے کہ اے فاطمہ زہرا، خدا آپ کے فرزند کے قاتلوں کو قتل کرے. اس وقت پروردگار عالم فرمائے گا کہ میں تیرے محبوں اور شیعوں کے سامنے اس قتل کا بدلہ لوں گا. اور پھر اس کے بعد بہرحال بدلہ لیا جائے گا، پوری وہ تفصیل جو ابھی آپ نے سنی ہے. اس کے بعد پھر شہزادی ایک بہشتی سواری پر سوار ہوں گی اور 70,000 فرشتے تسبیح، تمجید اور تحلیل، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے اور پروردگار کی حمد و ثنا کرتے ہوئے جنت کے راستے کی طرف چلیں گے. اور پھر اس وقت ایک آواز آئے گی، اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو دوبارہ بند کر لو کہ فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزرنا چاہتی ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. شہزادی فاطمہ اپنے شیعوں کے ساتھ پل صراط پر بجلی کی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گی. یہ جملہ ہے روایت کا. باقاعدہ ثواب الاعمال میں شیخ صدوق نے اس پوری روایت کو لکھا ہے. اچھا، جس وقت شہزادی کی سواری میدان حشر میں ہوگی، بہت سی روایات میں ہے کہ عورتوں کے 3 گروہ عذاب خدا سے بالکل معمون ہوں گے اور ان کا حشر اور ان کو قیامت میں لایا جانا مستقل طور پر شہزادی کے ساتھ ہوگا. وہ شہزادی کے ساتھ محشور ہوں گی 3 خصوصیات کی حامل عورتیں. پہلی خصوصیت تو اس عورت کی ہے کہ جو غربت میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ گزارا کر لے، اس کو ہر وقت لعن و طعن نہ کرے کمی پیسہ کے لیے، غربت میں بھی اس کے ساتھ گزارا کر لے. دوسری وہ عورت جو شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرے اور صبر اور بردباری سے کام لے اور اس سے فقط اس وجہ سے طلاق نہ لے، یہ دوسری عورت ہوگی. اور تیسری وہ عورت جو اپنے شوہر کے لیے اپنے مہر کو بخش دے، تاکہ اس کا مقصد یہ ہو کہ شوہر پر سے مہر کا بوجھ کم ہو اور وہ دوسرے وسائل کو مہیا کرنے کے لیے اس میں طاقت آ جائے. تو ایک تو یہ ہوگی. پھر اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے، روایات میں آیا ہے کہ چھٹے امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت قیامت میں آواز آئے گی کہ ندا آئے گی، کہاں ہیں زین العابدین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. چھٹے امام فرماتے ہیں میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ علی ابن الحسین قیامت میں لوگوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. اور پیغمبر اسلام سے بھی بالکل یہی حدیث کہ قیامت میں ندا آئے گی کہ کہاں ہے زین العابدین.
تو علی ابن الحسین، میں دیکھ رہا ہوں، پیغمبر فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ علی ابن الحسین صفوں کو چیرتے ہوئے اور جھومتے ہوئے میدان قیامت میں آ رہے ہیں۔ علل الشرائع میں شیخ صدوق نے بھی اس روایت کو لکھا ہے۔ باقاعدہ یعنی زین العابدین کہہ کر امام کی جو خصوصیت تھی عبادات کو انجام دینا، ایسی امام عبادات کو انجام دیتے تھے کہ خود جملے ہیں پانچویں امام کے کہ میرے پدر بزرگوار کے مقام سجدہ پر جتنے گٹے پڑ جاتے تھے سال میں 2 مرتبہ ان گٹوں کو کٹواتے تھے۔ جب بھی میں نے ایک دفعہ آپ کی خدمت میں پہلے پیش کیا تھا، جس کی وجہ سے امام کا ایک لقب بھی ہے ذو الصفنات۔ ہر دفعہ 5 سجدے کی جگہوں پر سے گٹے پڑ جایا کرتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد بہرحال امام کو دیکھیے کہ خاص طریقے سے باقاعدہ بچایا بھی گیا، اور روایات میں یہ بھی ہے کہ جب روز عاشور کوئی شخص ظاہر ہے کہ ظالمین تو امام کے خیمے میں دفاع کیا کرتا تھا۔ اچھا، اسی طریقے سے جو شخص بھی یہ چاہے کہ آپ نے ابھی سنا کہ شہزادی کے ساتھ کون سی خواتین آئیں گی، کون سی خصوصیات کی حامل، کہ وہ بھی آپ اپنے اندر پیدا کر لیں۔ اسی طریقے سے جو شخص بھی یہ چاہے کہ وہ میدان قیامت میں اپنے آقا اور مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ آئے، ان کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ روزانہ سورہ والعادیات ضبح اس کی تلاوت کرے، کہ میدان قیامت میں اس کا حشر مولا کائنات کے ساتھ ہوگا اور ان کے ساتھ ہی میدان قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے 10ویں امام محمد تقی علیہ السلام ایک صحابی نے باقاعدہ امام کی خدمت میں ایک خط بھجوایا اور کہا، اس خط کے اندر یہ لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس دنیا اور آخرت میں آپ کے ساتھ رہوں، تو آپ کوئی ایسا طریقہ مجھے بتائیے کہ میں دنیا اور آخرت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ امام نے اس کو ایک جملہ لکھا خط میں، اکثر من تلاوت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو کثرت کے ساتھ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت کر، میدان قیامت میں میرے ساتھ تجھ کو اٹھایا جائے گا۔ تو اور پھر اس کے بعد امام نے ایک جملہ اور بھی لکھا، وَرَتِّبْ شَفْتَيْكَ بِالْإِسْتِغْفَارِ، اور اپنی زبان کو، اپنے لبوں کو تم استغفار کے ذریعے تر رکھو، یعنی ہر وقت پروردگار عالم سے استغفار کرتے رہو۔ جب استغفار کرتے رہو گے، بار بار توبہ کی طرف متوجہ رہو گے، تو خود بخود اس بات کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ تمہیں میرے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے۔ اور یہی جملہ جب پیغمبر اسلام سے ایک دفعہ پوچھا گیا تھا کہ مولا میں چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں قیامت میں بھی رہوں، تو پیغمبر نے وہ جملہ کہا تھا کہ کثرت سجدہ کے ذریعے میری مدد کرو، یعنی خدا کے احکامات کے آگے سر تسلیم کو خم رکھو، تو پھر تم میرے ساتھ قیامت میں اٹھائے جاؤ گے۔ تو بہرحال دین کے اوپر شدت کے ساتھ عمل، کہ کوئی ہم سے واجب چھوٹنے نہ پائے اور کوئی حرام کام ہم سے ہونے نہ پائے، یہ اس بات کا سبب بنے گا کہ ہم ان شخصیات کے ساتھ قیامت میں اٹھائے جائیں۔ اچھا، پھر چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس وقت امام حسین عرش الہی کے سائے میں آ جائیں گے، اور تمام زائرین اور تمام شیعہ بھی جمع ہو جائیں گے۔ اس وقت پروردگار اپنی رحمت سے اس حد تک ان لوگوں کو سرفراز کرے گا کہ سوائے خدا کے کوئی اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اس حد تک پروردگار کی رحمت ان لوگوں کے اوپر نچھاور ہوگی کہ اس کو کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا سوائے پروردگار عالم کے۔ حوران جنت باقاعدہ جنتی مردوں کو پیغام بھجوائیں گی جنت سے کہ آپ کب ہمارے پاس تشریف لائیں گے جنت، تو جواب میں کہیں گے کہ ہم تمہارے پاس انشاءاللہ جلد آئیں گے، لیکن اس وقت ہمیں ہمسائیگی امام حسین سب سے زیادہ عزیز ہے، ہم امام کی ملاقات کو تم سے ملاقات پر ترجیح دیتے ہیں۔ باقاعدہ جو دیکھیے اس میں زائرین کا بھی لفظ تھا کہ زائرین اور شیعہ، اور یہ بھی ام ایمن سے روایت ہے کہ جو کہ پیغمبر اسلام سے نقل کی ہے کہ ملائکہ نورانی قلم سے
جو بھی زائر حسین ہوتا ہے نورانی قلم سے اس کی پیشانی پر ایک جملہ لکھتے ہیں، اتنا نور ہوگا یہ اس عبارت کا ان کی پیشانی پر کہ قیامت میں اہل محشر کی آنکھیں اس سے خیرہ ہونے لگیں گی، اس نور سے، اور اسی نور سے یہ ظاہر امام حسین پہچانا جائے گا قیامت کے دن۔ دیکھیے پیغمبر اسلام کی اور معصومین کی ہمراہی ایک اتنا بڑا خواب ہے مومن کا کہ باقاعدہ زیارت عاشورہ کے اندر بھی یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، پروردگار یہ جو ہم دعا کرتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ہمیں ان افراد کے ساتھ قرار دے، بلکہ یہاں تک ہے بہت سی زیارات میں کہ پروردگار مجھے بھی اس مقام محمود پر پہنچا دے جس پر تو نے ان شخصیات کو پہلے سے فائز کر رکھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہم جیسا نالائق، یعنی ایک مومن وہ مقام محمود کا پروردگار سے سوال کر رہا ہے۔ تو دیکھیے یہ بھی کہ دیکھیے یہ جو مقام محمود ہے یہ محشر میں ایک جگہ کا نام ہے، باقاعدہ وہاں ایک نور کا بنا ہوا ایک ممبر ہوگا جس کی 1000 سیڑھیاں ہوں گی روایت میں، اور اس میں آخری بلند ترین سیڑھی پر پیغمبر اسلام تشریف فرما ہوں گے، اور اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس کے بعد اگلی سیڑھی پر مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور اس کے بعد دیگر ائمہ اور انبیاء حفظ مراتب حسب مراتب وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور اس کے بعد مخلص مومنین ہوں گے جنہوں نے روحانی طہارت اس دنیا میں حاصل کر لی ہوگی، وہ بھی اس مقام محمود والے نورانی منبر پر اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اچھا شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ اس وقت پیغمبر اسلام ایک بہترین خطبہ پروردگار کی شان میں دیں گے، اور ایسی خدا کی حمد و ثنا کریں گے اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ کی ہوگی۔ اسی وقت میدان قیامت ہی کی ساری بات ہو رہی۔ آیت اللہ دست غیب شیرازی فرماتے ہیں کہ میرے فہم و ادراک کی حدیں یہاں پر ختم ہو جاتی ہیں کہ وہ کون سا ایک نورانی ممبر ہوگا جس کی آخری سیڑھی پر پیغمبر اسلام ایک ایسا خطبہ ارشاد فرمائیں گے کہ آج تک خدا کی ایسی حمد و توصیف کسی نے کی ہی نہیں ہوگی کہ جو اس وقت پیغمبر کریں گے، اور تمام انبیاء اور علماء اور مخلص مومنین وہ بھی اس موقع پر وہاں پر تشریف فرما ہوں گے۔ اس وقت ایک ایسی روحانی لذت ہوگی۔ دیکھیے جو مقام محمود ہے، مقام محمود کے معنی ہے کہ ایسا مقام کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، وہاں ایک اتنی روحانی لذت اور اس قدر روحانی سکون ملے گا کہ اس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ یہ ہے جملہ، اس قدر روحانی سکون اس ممبر کے پاس بیٹھ کے ملے گا کہ اس کے بعد انہیں کسی چیز کی طلب بھی نہیں رہے گی۔ حوران جنت اس وقت بھی پیغام بھجوائیں گی، تو جملے کہیں گے جنتی کہ ہم اس وقت ہمیں پیغمبر اسلام کا یہ ممبر زیادہ عزیز ہے، ہم اس ممبر کو چھوڑ کر تمہارے پاس کس لیے آئیں، ہم اس ممبر کو چھوڑ کر نہیں آئیں گے۔ اچھا اسی طریقے سے دیکھیے باقاعدہ حلیت المتقین میں چھٹے امام سے متعلق ایک روایت بھی ہے کہ یہ جو ظاہر ہے کہ ہمراہی ہوگی نا، کہ اس وقت پیغمبر اسلام کیا خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں گے، اور وہ خطبہ سننے کے لیے کہ حوران بہشتی کو انکار کر دیں گے مومنین ان سے ملنے سے، کہ ہمیں اتنا روحانی سکون یہاں پر ہے کہ اب کسی اور چیز کی ہم کو کوئی حاجت نہیں۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ جن مجالس میں بھی پروردگار عالم اور ہم اہل بیت کا تذکرہ نہ کیا جائے، قیامت میں وہ تمام مجالس اور محافل حسرت و یاس کا شدت کے ساتھ مومن ان سے حسرت و یاس کا اظہار کرے گا۔ اور 8ویں امام ہمارے جملہ ارشاد فرماتے ہیں، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو کسی مجلس میں ہمارے امر کو زندہ کرے، یعنی ائمہ کے فضائل بیان کرے، احادیث بیان کرے، احکامات خداوندی کو بیان کرے، تو جس وقت سب کے دل مردہ ہو رہے ہوں گے اس کے دل کو پروردگار عالم زندہ رکھے گا۔
اچھا اب علماء فرماتے ہیں کہ جو مجالس کی زینت ہیں ان میں ایک تو علم مذاکرہ ہے جو کہ آپ یہاں پر ہر ہفتے ہی آ کر سنتی ہیں، اور آداب و احکام شرعی اور ائمہ کی تعلیمات ہیں، یہ بھی محافل کی زینت ہیں۔ اور پانچویں امام سے تو یہاں تک روایت ہے کہ جو ایک علمی مذاکرہ ہوتا ہے وہ نماز مقبول کا ثواب دلواتا ہے۔ اور مجالس کی ایک زینت اور بھی، اور وہ ہے مصائب سید الشہداء کا ذکر۔ یہ مجالس اور محافل کی زینت کہا گیا اس کو، یعنی جو صحیح طور پر محافل میں امام کا صحیح ذکر کرے، اس میں کسی جھوٹ اور مبالغے کی آمیزش نہ کرے۔ باقاعدہ ملتا ہے روایات میں جو حکایات ہیں کہ آیت اللہ وحید باقر بیبہانی جو استاد الاصولیین کہلاتے ہیں، ان کے ایک بیٹے تھے شیخ محمد علی، وہ خود بھی بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں امام حسین کے جسم کو اپنے ناخنوں سے زخمی کر رہا ہوں۔ کہہ رہے ہیں اس وقت میں شیخ محمد علی انہوں نے تھوڑی دیر سر جھکا کر بیٹھے رہے، غور و فکر کیا، اور پھر ایک آنکھ اٹھا کر ایک جملہ کہا کہ شخص تو کہیں ذاکر امام مظلوم تو نہیں، تو مجلس سے تو نہیں پڑھتا ہے؟ کہا کہ ہاں میں مجلس سے پڑھتا ہوں۔ کہا اب یا تو مجلس سے پڑھنا چھوڑ دے یا مجالس امام حسین میں جھوٹ بولنے کو ترک کر دے، اور بالکل صحیح مجلس پڑھا کر۔ تو باقاعدہ اس کے بعد پھر خیر وہ گیا۔ تو بہرحال ہمیں اس جملہ بیچ میں آ گیا تھا، تو میں نے کہا کہ ہمیں صحیح طور پر جو صحیح مصائب ہیں وہی امام کے اتنے زیادہ ہیں کہ باقاعدہ روایتوں کے اندر جملہ یہ ہے کہ جو بھی غم امام حسین میں آنسو بہائے جاتے ہیں، پروردگار ان کو قیامت کے دن در اور نگینے کے اندر تبدیل کر دے گا، باقاعدہ اس طرح ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اور عزادار کو یہ حکم ہوگا کہ تم ان آنسوؤں کو، یہ جو اب ہیرے کی شکل اختیار کر گئے ہیں اور نگینے کی شکل اختیار کر گئے ہیں، ان کو اپنے ہاتھ میں رکھو، انبیاء کے سامنے ان کو لایا جائے گا، اور انبیاء سے کہا جائے گا کہ اس نگینے کی قیمت لگاؤ۔ انبیاء جو اس وقت قیمت بتائیں گے، پروردگار کہے گا نہیں تم نے بہت کم قیمت لگائی۔ یہاں تک کہ انبیاء سے ہوتا ہوا یہ نگینہ یا یہ ہیرا یہ پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں آئے گا، اور پیغمبر کہیں گے کہ اس کی قیمت میرا بیٹا صرف حسین ہی لگا سکتا ہے اور کوئی نہیں، اور اس کے بعد پھر امام حسین اس کی قیمت لگائیں گے کہ پروردگار میرے اس عزادار کو قیامت کی تمام مشکلات اور مصائب سے نجات عطا فرما، اس کو حوض کوثر سے تو سیراب کر دے، اور جنت میں اس کا مقام اور ٹھکانہ میرے محل کے برابر میں قرار دے دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم کہے گا کہ اے حسین میں نے اس ہیرے کو خرید لیا، اور جو کچھ تم نے کہا ہے میں نے وہ سب کچھ عطا کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ جملہ بھی ہے بہار کی 44ویں جلد میں بھی ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ خدا ملائکہ کو حکم دے گا کہ ان آنسوؤں کو جمع کریں جو غم امام مظلوم میں بہائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد فرشتے ان آنسوؤں کو لے جا کر جنت کا ایک چشمہ ہے جس کا نام حبوان ہے، اس کے ساتھ مخلوط کر دیتے ہیں کہ جتنے بھی آپ آنسو یہاں پر بہاتی ہیں غم امام مظلوم میں، فرشتے ان کو جمع کر کے جنت کے ایک چشمے کے اندر ملا دیتے ہیں جس کا نام حبوان ہے، جس سے اس کی خوشبو اور شیرینی ہزاروں گنا ہر دفعہ بڑھ جاتی ہے۔ جو جتنے بھی ہم یہاں پر مصائب امام مظلوم میں آنسو بہا رہے ہیں، اس کا کتنا ہم ہی کو زیادہ ثواب اور فائدہ مل رہا ہے۔ اچھا دیکھیے، اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جب حبوان کے اندر ملایا جائے گا تو یہ اس کی خوشبو کو ہزاروں گنا زیادہ کر دے گا، اور اس کے علاوہ یہ آتش جہنم کے شعلوں کو بھی خاموش کر دینے والی چیزوں میں سے ایک ہے۔ اور یہاں تک ملتا ہے روایات میں کہ جب چھٹے امام کے سامنے ان کے اپنے جد امام حسین کا نام لیا جاتا تھا تو سارا دن انتہائی غمزدہ رہتے تھے اور مسکراتے تک بھی نہیں تھے، اور فرماتے تھے کہ حسین ہر مومن کے لیے رونے کا سبب، ہر مومن کے لیے۔ اور باقاعدہ جو خصائص حسینیہ کے نام سے
کتاب لکھی ہے اس میں امام حسین پر رونے کے تقریباً 12 اسباب کو نقل کیا. فرماتے ہیں کہ امام حسین پہ جو گری کے اسباب ہیں وہ 12 ہیں. پہلا سبب تو یہ کہ عالم ارواح میں جب امام حسین کے نور کو دیکھا تھا حضرت آدم نے اور ان کے سامنے پھر واقعات کربلا بھی پیش کیے گئے تھے, اس وقت بھی انہوں نے شدید گریہ کیا تھا حضرت آدم نے, تو امام حسین کے نور کا مشاہدہ کیا تھا. اچھا اسی طریقے سے جب حضرت ابراہیم نے زمین و آسمان کا مشاہدہ کیا تھا تو عرش کے نیچے 5 انوار کو دیکھا تھا. جب 5ویں پر نگاہ پڑی تھی تو خود بخود حضرت ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے. ایک تو سبب یہ. دوسرا رونے کا امام حسین پر سبب ہے آپ کا نام نامی, ادھر آپ کا نام آیا اور ادھر مومنین کا دل بھر آیا, یہ دوسرا سبب قرار دیا. تیسرا سبب ہے ذکر امام حسین, کہ آدم و زکریا نے جب کہا کہ جب ہم نے 5ویں کا نام ان کے سامنے لیا گیا ان انوار میں سے, تو انہوں نے بھی کہا کہ اس سے ہمیں گریہ پیدا ہو رہا ہے, ہمارا دل ریزہ ریزہ ہو رہا ہے اس نام کو سن کر. چوتھا سبب ہے آپ کی طرف دیکھنا. پیغمبر اسلام جب کبھی امام حسین کے چہرے کی طرف نگاہ کرتے تھے شدت کے ساتھ گریہ کرنے لگتے تھے. پانچواں سبب ہے امام کی قبر مبارک کی جانب دیکھنا. ادھر امام کی قبر کی طرف نگاہ جاتی ہے اور ادھر مومن کا دل بھر آتا. اسی طریقے سے چھٹا سبب بیان کیا ہے شیخ طوسی نے, امام کے جسم اطہر کو مس کرنا, کہ نانا جب کبھی آپ کے جسم پر ہاتھ لگاتے تھے اور آپ کو پیار کرتے تھے تو فوراً رونے لگتے تھے. امام حسین پوچھتے تھے کہ یار نانا آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا کہ بیٹا تیرے جسم پر تلواروں کے لگنے کی جگہوں کو چوم کر روتا ہوں. ساتواں سبب بیان کیا کہ وہ 5 میخیں جو کشتی نوح کے لیے حضرت جبریل لے کر آئے تھے, اور جب انہوں نے ٹھوکی تھی, جب 5ویں میخ اور ان کے ہاتھ سے خون جاری ہوا تھا, اور اس کے بعد جو اس کا سبب بتایا تھا اس کو سن کر بھی حضرت نوح رونے لگے تھے. اس کے علاوہ روایات میں یہ بھی کہ حوران بہشتی تک امام حسین کے اوپر گریہ کرتی. عید کے دن جب کبھی نیا لباس امام پہن کر آتے تھے تو گھر والے رونا شروع کر دیتے تھے, جن کو پیغمبر اسلام کی وہ حدیث پتہ تھی. حتیٰ کہ کسی جنگ میں جب کامیابی حاصل کر کے آتے تھے تو امیر المومنین رونا شروع کر دیتے تھے جب امام حسین کو کسی جنگ میں کامیابی ملتی تھی. 8ویں سبب اور وجہ امام پہ گریے کی ہے کہ محرم کے مہینے کا آ جانا. ادھر محرم کا مہینہ آیا اور جو ان کے محبین اور شیعوں کے لیے گریے کا سبب ہوتا. 9ویں چیز زمین کربلا پر وارد ہونا, کہ جو کوئی بھی انبیاء میں سے اس زمین کے اوپر سے گزرا ہے وہ لازمی وہاں پر ضرور آ کر رویا ہے اور اس نے گریہ کیا. اور 10واں سبب اور وجہ وہ ہے نام کربلا. جیسے ادھر کربلا کا نام آیا, حتیٰ کہ نام کربلا ایسا ہے کہ جو خود امام حسین جس کا نام سن کر امام نے خود گریہ کیا تھا اور کہا تھا, فرمایا تھا گریہ کر کے کہ میں کرب و بلا سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں اور یقیناً یہی ہمارے قتل ہونے کی جگہ ہے. 11واں سبب ہے خاک کربلا کو سونگنا. بہار میں ہے کہ جب صفین جاتے ہوئے مولا کائنات کربلا کے میدان سے گزرے تھے تو جبریل نے خبر دی تھی کہ فرات کے کنارے آپ کے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا, کیا آپ اس جگہ کی مٹی کو سونگنا چاہتے ہیں؟ امام نے کہا ہاں. جبریل نے ہاتھ بڑھا کر زمین سے خاک کربلا اٹھائی تھی. جیسے ہی مٹی کو سونگا تھا امام نے بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے اور گریہ کرنا شروع کر دیا تھا. اور 12واں سبب اور وجہ امام حسین پہ گریے کی وہ ہے ٹھنڈا پانی. جامع الاخبار میں باقاعدہ چھٹے امام کی ایک روایت ہے کہ چھٹے امام جب بھی کبھی پانی, ایک دفعہ چھٹے امام نے پانی منگوایا اور پانی پیا تو جیسے ہی پانی منہ کے اندر گیا تھوڑا سا پانی پیا اور امام گریہ کرنے لگے. کہا ہے داؤد جو کہ راوی تھا, خدا لعنت کرے قتل حسین کرنے والوں پر, کہ امام حسین کی یاد زندگی کو بے مزہ کر دیتی. جب بھی ٹھنڈا پانی پیا جاتا ہے امام حسین کی اس سے یاد آتی ہے. اور خود امام کا ہی جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیعتی ما ان شربتم ما عذب فاذکرونی, جب کبھی ٹھنڈا پانی پیو تو تم مجھ کو ضرور یاد کرو. اور کہ ملتا ہے علماء یہ جملہ لکھتے ہیں کہ فقط ٹھنڈا پانی پی کر چھٹے امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور برداشت نہ کر سکے,
مولائے کائنات فقط خاک کربلا سونگ کر برداشت نہ کر سکے، اب نہ جانے کیا حال ہوا ہوگا سید سجاد کا جب مقتل میں بابا کی لاش کو بغیر سر کے پارا پارا دیکھا ہوگا۔ تو یہاں تک ہم آج اپنی گفتگو کو روکتے ہیں، اور صرف اس وجہ سے کہ قیامت کے دن کوئی ایسی محفل نہ ہو کہ جو اس حسرت کے سبب رہ جائے، تو ہم نے اس محفل کو بھی آج ذکر امام حسین کر کے اور اس گریے کا ایک سبب قرار دے کے، تاکہ آخرت میں توشہ ہمارے لیے جمع ہو جائے کہ میدان کربلا کے اندر جب ہمیں اس طرح سے رونا اور گریہ و فریاد کرنی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ امام کا تذکرہ اس دوران نہ کیا جا سکے۔ يا صاحب السماء اللجن